ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ مسلم کونسل آف بریٹین کی نئی سیکریٹری زارا محمد منتخب کر لی گئی۔ برطانیہ میں 4 سال تک کے بچے کو انسداد انتہا پسندی پروگرام پریونٹ میں اصلاح کے لیے بھیج دیا گیا۔ ہندوستان میں درگاہیں اور صوفیہ بی جے پی حکومت کی حمایت نہیں کرتی، نئی تنظیم صوفی اتحاد ملت تنظیم کا دعویٰ۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ NHS نے اعلان کیا ہے کہ ہوم کیئرز میں مقیم تمام عمر رسیدہ لوگوں کو کووڈ ویکسین کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے اسے اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ برطانیہ میں اب تک 9 ملین لوگوں کو کووڈ کا پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ We're very pleased that we've been able to give all elderly care home residents, virtually all elderly care home residents have now been given their first jab or a slot for their first jab, and that's very important for getting the spread of the virus down, getting the serious illness and the fatality down. برطانوی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم مسلم کونسل آف بریٹین کی نئی سیکریٹری جنرل زارا محمد منتخب ہو گئی ہے۔ زارا محمد نے ہیومن رائٹس لاء میں ماسٹر کی ڈگری لی ہوئی ہے اور اس سے پہلے وہ تنظیم کی اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہ چکی ہیں۔ اپنی خوشی اور آئندہ عزائم کا اظہار کرتے ہوئے زارا محمد نے کہا، میں ہر طبقے کی نمائندگی والی ایک ایسی متنوع تنظیم کے لیے بدستور کام جاری رکھوں گی جس کا منبع مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے کی خواہش ہو۔ برطانیہ میں حکومت کے انسداد انتہا پسندی کے لیے متعارف کرائے گئے متنازعہ پروگرام پریونٹ کے تحت گزشتہ 3 سال کے دوران 6 سال سے کم عمر کے 600 بچوں کو اصلاح کے لیے بھیجا جا چکا ہے، جس میں ایک 4 سال کا بچہ بھی شامل ہے جو فورٹ نائٹ نام کا ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اور جسے کھیلتے ہوئے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کے والد نے شیڈ میں بندوقیں اور بم رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے پریونٹ پروگرام پر اسکولوں کے اساتذہ اور کنزرویٹو بیرونیس سعیدہ وارثی سمیت متعدد لوگ سخت تنقید کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے متنازع اور دائیں بازو کے برطانوی صحافی ولیم شوکروس کو پریونٹ کے جائزے کا ہیڈ مقرر کرنے پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ میانمار میں منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ سویلین لیڈر آنگ سان سوچی سمیت حکمراں جماعت کے دیگر ارکان کو حراست میں لینے کے بعد فوج نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ نومبر میں انتخابات میں حکمراں جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی کے بعد فوج نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا اور تب سے فوج اور سول حکومت کے درمیان تناؤ چل رہا تھا۔ برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے میانمار کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے اور آنگ سان سوچی اور صدر کو فوجی حراست سے آزاد کرنے کے لیے کہا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ 2 مہینے سے زیادہ وقت سے چل رہی تحریک اب مغربی یوپی میں بھی زور پکڑ رہی ہے۔ مظفر نگر میں بھارتی کسان یونین کے سربراہ اور راکیش ٹکیت کے بڑے بھائی نریش ٹکیت کی کال پر مہا پنچایت میں ایک بڑا جم غفیر امڑ آیا، جبکہ یوپی کے جاٹ اکثریتی دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کی پنچایتیں ہو رہی ہیں۔ اتوار کے روز ضلع باغپت کے بڑوت میں 84 گاؤں کی طرف بین المذاہب کھاپ پنچایت کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور مودی حکومت کے خلاف غصے کا اظہار کیا۔ ہندوستان کی بی جے پی حکومت یہ تاثر دیتی آ رہی ہے کہ ملک بھر کے صوفیہ اور درگاہیں حکومت کی حمایت کرتی ہیں، تاہم ایک نئی تنظیم صوفی اتحاد ملت نے حکومت کے اس دعوے کی تردید کی ہے، جس کی راہ میں شروع دن سے ہی مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے اشرف بستوی کی رپورٹ۔ صوفیہ کرام کی یکجہتی کی تعلیمات کی قسمیں کھانے والی ہندوستان کی موجودہ بی جے پی حکومت کو اچانک صوفیوں پر غصہ آنے لگا ہے۔ اس بات کا اندازہ تب ہوا جب جامعہ نگر میں ہوٹل ریور ویو پہنچی دہلی پولیس نے اجازت نہ لینے کی بات کہہ کر صوفیوں کی اس پریس کانفرنس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن موقع پر موجود معروف وکیل محمود پراچا کی قانونی دلیلوں سے بے بس پولیس نے آخرکار محدود اجازت دے دی۔ میں یہاں اسپیشلی اس لیے چل کے آیا ہوں کہ یہ لوگ سمویدھان بچانے کے لیے اتنے خطرے مول لے کے آج آپ دیکھ رہے ہیں، سمویدھان کے لیے جو بھی بات کرے گا
آپ سب لوگ نیچے سے اوپر تک دیکھ کے آئے ہیں. یہ جو آج منووادی مانسکتا حاوی ہو رہی ہے ہمارے پر، یہ صرف ایک چیز سے ڈرتی ہے اور چڑھتی ہے، وہ ہے بھارت کا سمویدھان. وہ ہم لوگ اس دیش کے SC ST OBC اور مائنورٹیز جو ہم سب امبیڈکروادی ہیں، کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت پہ، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنی گردن تک دینی پڑے سب کو، بھارت کے سمویدھان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. نئی صوفی تنظیم کا نام صوفی اتحاد ملت تنظیم ہے. تاسیس کے بعد یہ اس تنظیم کی پہلی پریس کانفرنس ہے. تنظیم کے بانی چیئرمین سید سرور چشتی کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ ملک بھر سے 25 سے زائد خانقاہوں اور درگاہوں کے سجادگان ہیں. صوفیوں کے اس گروپ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ملک میں مذاہب اور مسالک کے مابین اتحاد پیدا کرنا ہے. شاید یہی ان کا سب سے بڑا قصور ہے جس کے لیے انہیں عتاب کا شکار ہونا پڑا. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو گورنمنٹ کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہوں. جتنے بھی سینٹرل گورنمنٹ ایجنڈاز لے کر آئیے وہ اینٹی مائنورٹیز، اینٹی مسلم ہیں. اگر شاہین باغ میں CNRC کا پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. یہ فارمرز پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ خالستان زندہ باد نعرے لگائے. ہمارا نہ تو ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے دوست ہیں نہ دشمن ہیں. ہم دوست ہیں تو ہندوستان کے ہیں اور ہندوستان کے آئین کے پابند ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جو ایک فیک نیریٹو قائم کیا گیا ہے کہ درگاہیں اور خانقاہیں اس موجودہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں، نہیں. ہندوستان میں سینکڑوں درگاہیں خانقاہیں ہیں جو انسانیت کو سپورٹ کرتی ہیں. اس سے قبل انہوں نے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر اور اس کے بعد ہوٹل پارک ان پٹپڑ گنج میں پریس کانفرنس کا اعلان کیا تھا. تاہم جب دونوں مقامات پر اجازت نہ ملی تو ہوٹل ریور ویو کا رخ کیا، مگر یہاں بھی پریس کانفرنس میں ہنگامہ برپا کر دیا گیا. اقرا ٹی وی لندن کے لیے نئی دلی سے اشرف علی بستوی. پاکستان کے اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت قانون کی حکمرانی پر پختہ یقین رکھتی ہے، تاہم حزب اختلاف نے ہمیشہ قانون کی بالادستی سے کھلواڑ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ غیر فطری اتحاد ہے اور اس کا بیانیہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی اضافے کی منظوری دی ہے کیونکہ تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافہ ہوا ہے. ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف نے ایران میں آئے ہوئے طالبان وفد سے ملاقات کی ہے اور افغانستان میں ایک ایسی حکومت کے قیام کی اپیل کی ہے جس میں تمام لسانیتوں اور سیاسی گروہوں کی نمائندگی ہو. حالیہ چند سالوں کے دوران طالبان کے ساتھ ایرانی حکومت کے روابط میں اضافہ ہوا ہے اور ایران افغانستان میں تمام طبقات اور گروہوں کی نمائندگی والی طالبان حکومت کی تائید کر رہا ہے. اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے کہا ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اس وقت تک دنیا امن و استحکام کے خواب دیکھنا بھول جائے. انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے فلسطین کا مسئلہ حل طلب ہے جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام نصیب نہیں ہوا. مسئلہ فلسطین اردن کی خارجہ پالیسی کا محور ہے. اردن اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. فلسطین کی آزادی کے لیے اردن اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا تاکہ فلسطینیوں کو ان کا جائز اور قانونی حق مل سکے. آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے. مسلم کونسل آف بریٹن کی نئی سیکریٹری زارا محمد منتخب کر لی گئی. برطانیہ میں 4 سال تک کے بچے کو انسداد انتہا پسندی پروگرام پریونٹ میں اصلاح کے لیے بھیج دیا گیا. ہندوستان میں درگاہیں اور صوفیہ BJP حکومت کی حمایت نہیں کرتی، نئی تنظیم صوفی اتحاد ملت تنظیم کا دعویٰ. اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.